تاجک افغان تجارتی راہداری کا حصہ بننے کے خواہش مند ہیں. وزیر اعظم کی تاجک صدر کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا چاہتے ہیں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ریل اور روڈ نیٹ ورک مربوط ہوں. دونوں ملکوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے. وزیر اعظم کا دوشنبے پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. UN ورکنگ گروپ کا بانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی کا مطالبہ. ورکنگ گروپ برائے ثوابدیدی حراست نے بانی پی ٹی آئی کی حراست کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. حراست کے ذمہ داروں کی تحقیقات کا مطالبہ. بیان میں کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے. الیکشن سے پہلے ان کی جماعت کے ارکان کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کی لا فرم کی جانب سے دائر پٹیشن پر ورکنگ گروپ نے قانونی رائے دی. اور پاکستان اور امارات اسلامی کی افغان عبوری حکومت کے درمیان رابطہ. دوحہ افغان کانفرنس میں شریک افغان وفد کی پاکستانی وفد سے ملاقات قطر میں پاکستانی سفیر محمد اعجاز کی رہائش گاہ پر ہوئی. افغان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغان وفد کی قیادت کی. پاکستانی سفیر نے افغان وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا. بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری داخلی معاملہ ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر رد عمل. کہا بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہے. عدالتوں کے ذریعے آئین و قانون پر عمل ہوتا ہے. بانی پی ٹی آئی کو آئین و قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں. کئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شفاف منصفانہ ٹرائل اور عدالتی نظام کا مظہر ہے. اون چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا پی آر فرم پاکستان کی جمہوریت پر شب خون مارتی ہے. بیرون ملک فرمز کے لیے آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک ثبوت سامنے رکھوں گا. دعویٰ کرتے ہیں محب وطن ہیں لیکن آپ دشمن ہیں. مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. One thing has become absolutely obvious. There has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. Indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ ایک سیاسی جماعت کو عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کر کے نکال دیا گیا. ایسا کر کے آئین کی خلاف ورزی کی گئی. کیا سپریم کورٹ غیر آئینی تشریح کی توثیق کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں پھر نظریہ ضرورت تسلیم کریں؟ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. کہا یہ عوام کے حقوق کا کیس ہے جنہیں الیکشن سے محروم رکھا گیا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا سب جانتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ارکان ہیں. آنکھیں بند کر لیں تو انصاف کیسے ہوگا؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہم سب انصاف چاہتے ہیں. اگر ہم انصاف کی ذاتی تشریح کی طرف جائیں گے تو میرا تصور آپ کے تصور سے مختلف ہو سکتا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کیا ہم ایک ایسی گہری آئینی خلاف ورزی کی توثیق کر رہے ہیں جو واضح ہو چکی ہے؟ چیف جسٹس نے کہا یہ ایک مفروضہ ہے. جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا یہ مفروضہ نہیں بالکل واضح بات ہے. Seats are to go to the political parties and not to the independents, with the only exception being the independents duly joining a political party. Political party must have one seat at least in the House. Political party has been excluded by the Election Commission. This would be a very grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. سیاسی جماعت کم از کم ایک نشست جیتنے پر مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہوگی. نشستیں سیاسی جماعتوں کو ملیں گی، آزاد امیدواروں کو نہیں. مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں اٹارنی جنرل کے دلائل. فیصل صدیقی نے زرتاج گل کی بطور پارلیمانی لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا. جسٹس منی بختر نے پوچھا الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت مان کر کس طرح مخصوص نشستوں سے محروم کر رہا ہے؟ جسٹس منی بختر نے کہا سوال یہ ہے آزاد امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی؟ کیا لوگوں نے خود ان لوگوں کو بطور آزاد امیدوار چنا؟ کیا الیکشن کمیشن نے خود ان لوگوں کو آزاد نہیں قرار دیا؟
تنازع الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے آیا، سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں کہ غلطی ٹھیک کرے، کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو اس غلطی کا ازالہ کرے؟ سماعت 9 جولائی تک ملتوی۔ مسئلہ الیکشن کمیشن نے پیدا کیا۔ الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں بری طرح ناکام رہا۔ یہ صرف نالائکی نہیں، اس میں بدنیتی بھی شامل ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں ملک میں بحران کی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے، کیس کو طول دینے سے عدم استحکام مزید بڑھے گا۔ نئے ٹیکس اور عالمی سطح پر قیمت بڑھنے سے پاکستان میں دالوں کی قیمت بڑھ گئی۔ دال چنا کی قیمت میں ایک ہفتے کے دوران 69 روپے کا بڑا اضافہ۔ دال چنا درجہ اول 231 سے بڑھ کر 295 روپے ہو گئی۔ دال چنا درجہ دوم 216 روپے سے بڑھ کر 285 روپے۔ دال مونگ درجہ اول کی قیمت 60 روپے کلو اضافے سے 330 روپے۔ دال مونگ درجہ دوم 260 روپے سے بڑھ کر 300 روپے۔ دال ماش کی قیمت میں 10 روپے اضافہ۔ سندھ سیلز ٹیکس کی شرح 13 سے بڑھا کر 15% کر دی گئی۔ ریسٹورانٹ، کیفے، بیکری پر سندھ سیلز ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ تبدیل شدہ سندھ سیلز ٹیکس فوری طور پر نافذ ہو گیا۔ پاکستان پہلا ملک ہے جہاں ٹیکس ادا کرنے پر بھی ٹیکس ہے۔ عوام پر بوجھ ڈال کر اپنے اخراجات 25% بڑھا لیے گئے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی، سگریٹ کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ بولے حکومت نیب ختم کرنے کا وعدہ کر کے آئی تھی لیکن آتے ہی آرڈیننس سے مزید مضبوط کر دیا۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کہا کرتے تھے کیس بانی پی ٹی آئی بنواتے تھے، بانی پی ٹی آئی کے ساتھی کہتے ہیں کیس قمر باجوہ بنواتے تھے۔ جب تک نیب رہے گا ملک مفلوج رہے گا۔ آٹے پہ بھی ٹیکس لگا دو، چینی پہ بھی ٹیکس لگا دو، دال پہ بھی ٹیکس لگا دو، ان سب چیزوں پہ ٹیکس لگا کر وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ ہم حق دو عوام کو تحریک ایک نئے مرحلے میں داخل کر رہے ہیں۔ دھرنے پر بیٹھنا ہے ہمیں، ابھی بیٹھنے کا ہم نے طے کیا ہے، اٹھنے کا طے نہیں کیا۔ اٹھنے کی بس ایک ہی شرط ہے کہ حکومت پیچھے ہٹے۔ شہباز شریف قوم کو ریلیف دیں اس سے پہلے کہ قوم باہر نکلے۔ آٹے پر ٹیکس لگا دیا اور وزیر اعظم کہتے ہیں عوام کو ریلیف دیا۔ اسلام آباد میں دھرنا ہوگا، اٹھنے کا ابھی طے نہیں کیا۔ حکومت اپنے اقدامات سے پیچھے ہٹے گی تب اٹھیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کینیا میں کیا ہوا؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ایک زراعت کا شعبہ ہی ترقی کر رہا تھا، حکومت نے اسے بھی تباہ کر دیا۔ پی ڈی ایم 1 اور 2 ایک ہی تسلسل ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے سیمینار سے خطاب میں کہا نون لیگ، پی پی اور ایم کیو ایم نے مل کر عوام دشمن بجٹ پیش کیا۔ ٹیکس لگانے کے لیے سب ایک ہیں، بے وقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں۔ سیمینار میں کراچی کے تاجر و صنعتکار، ٹرانسپورٹرز اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی شرکت۔ جلاؤ، گراؤ، توڑ پھوڑ۔ کینیا میں ٹیکس میں اضافہ واپس لینے کے بعد بھی حکومت مخالف مظاہرے جاری۔ نیروبی کی سڑکوں پر مشتعل افراد کی فورسز سے جھڑپیں۔ نوجوانوں کا سرکاری اخراجات کم کرنے اور صدر سے استعفے کا مطالبہ۔ کینیا میں متنازع فائنانس بل کی منظوری کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ صدر ولیم روٹو نے مالیاتی بل کو مسترد کر کے ترمیم کے لیے واپس پارلیمنٹ بھجوا دیا تھا۔ 18 جون سے اب تک پرتشدد مظاہروں میں 39 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت منظور۔ استغاثہ کے 3 گواہان کے بیانات قلم بند۔ آئندہ سماعت پر مزید 3 گواہ طلب۔ نیب ٹیم نے بشرا بی بی کی ضمانت کی مخالفت نہیں کی، عدالت کو بتایا بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہی نہیں ہوئے۔ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی دوران سماعت کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ خصوصی احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت 5 جولائی تک ملتوی کر دی۔ نیکا کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت، وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا خاور مانیکا نے ٹرائل کورٹ میں دیے گئے اپنے بیان میں غلط بیانی کی۔ مقدمے میں 4 گواہ ہیں۔ ٹرائل کورٹ نے ملازم لطیف کے بیان کو اہمیت دی۔ خاور مانیکا نے لطیف کے بیان پر انحصار کیا اور خود بھی ویڈیو بیان میں غلط بیانی کی۔ دوسرے نکاح کی بات سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عدت پوری تھی یا نہیں۔ یہ گڑھی گئی کہانی تھی جس سے بانی پی ٹی آئی کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ سماعت کل تک ملتوی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار توہین عدالت کیس کی سماعت۔ FIA نے عدالت کو بتایا آزاد کشمیر کے شہری خواجہ محمد یاسمین کے اکاؤنٹ سے یہ ہیش ٹیگ شروع ہوا، اس نے انکوائری جوائن نہیں کی۔ کراچی کے شہری سید فیضان رفیع نے ایک ہیش ٹیگ شروع کیا، اس کو نوٹس کیا تو جواب ملا بیرون ملک ہوں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے ڈیجیٹل ثبوت سامنے رکھ کر تحقیقات آگے بڑھائیں۔ سماعت موسم گرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی۔ صاحب کے دور حکومت میں وہ کیری آن ہوا ہے، صرف سندھ کا رورل اربن کا بھی جو کوٹا ہے یہ بھی پہلے سے آ رہا تھا۔ پیپلز پارٹی چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی 40% ملازمتیں اربن ایریاز کے لوگوں کو دینی ہے۔ یہ تو پروٹیکشن ہے 40% اربن ایریاز میں رہنے والے نوجوانوں کی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کا گورنر آئے گا، صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں نون لیگ یہاں اپنا گورنر لگائے ورنہ کرسی ہمیں دے۔ کوٹا سسٹم کا آغاز لیاقت علی خان نے کیا، بھٹو حکومت نے صرف اسے جاری رکھا۔ 40% کوٹا سسٹم شہری آبادیوں کے لیے تحفظ ہے۔ MQM نفرت کی سیاست کر رہی ہے۔ MQM رہنما امیر الحق نے کہا سندھ حکومت اپنی حد میں رہے، گورنر تعینات کرنا وفاق کا کام ہے، کراچی کی نوکری کراچی والوں کو ملنی چاہیے۔ پاکستان کے اویس منیر نے ایشین 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں ہونے والے ایونٹ کے فائنل میں ہانگ کانگ کے QS کو شکست دی۔ اویس منیر نے 6-3 کی کامیابی سے چیمپئن شپ اپنے نام کی۔ تعصب پہ باتیں ہو رہی ہے، جب بھی ہم نیشنل ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ہمارے لیے صرف ایک چیز سامنے ہوتی ہے کہ ہمارا یا سامنے والا بیچ کون سا ہے، ہم کہاں سے ہیں یہ ہمارے لیے تعلق نہیں رکھتا اس ٹائم، کیونکہ جب نیشنل اینتھم ہوتا ہے گراؤنڈ میں تو وہ ایک الگ فضا ہوتی ہے۔ تعصب والے یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ یا ان کے جرنلسٹ یا ان کے لوگ ان کی سیاست یا چیزیں، ہمیں ان چیزوں میں اسپیشلی ریکویسٹ ہے سب سے کہ ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ ٹیم میں تعصب کی باتیں درست نہیں، قومی وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کہتے ہیں ہم کھیلتے ہیں تو سب زلالی پرچم کو ہمہ وقت فوقیت دیتے ہیں، لوگ جو بھی کہیں اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ چیئرمین نے جو سرجری کا بیان دیا وہ پہلی بار نہیں، ہر ورلڈ کپ کے بعد مختلف بیان سامنے آتے ہیں۔ محسن نقوی کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو وہ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے ہوگا۔ لوگ PCB کا رونا روتے ہیں، یہاں تو ہر اسپورٹس فیڈریشن پر کوئی نہ کوئی قابض ہے، اکثریت ریٹائرڈ لوگوں کی ہے جن کا مقصد صرف مراعات حاصل کرنا ہے۔ مشیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا اولمپکس میں چھوٹے چھوٹے ملکوں کے بھی بڑے بڑے دستے ہیں اور 25 کروڑ آبادی والے ہمارے ملک سے صرف 3-4 لوگ۔ ارشد ندیم بھی یہاں تک اپنی محنت کے دم پر پہنچے ہیں، ان کی کامیابی میں کسی فیڈریشن یا ادارے کا کردار نہیں۔ T20 ورلڈ کپ 2026 کی 12 ٹیمز کون سی ہوں گی؟ ICC نے تصدیق کر دی، پاکستان ٹیم نے براہ راست کوالیفائی کر لیا۔ امریکہ سے شکست کے باوجود پاکستان کو رینکنگ نے بچا لیا۔ سری لنکا اور بھارت نے بطور میزبان کوالیفائی کیا۔ امریکہ، بنگلہ دیش اور افغانستان نے بھی اگلے ورلڈ کپ میں جگہ بنائی۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے کوالیفائنگ راؤنڈ سے 2-2، جبکہ امریکہ اور ایسٹ ایشیا سے ایک ٹیم حصہ بنے گی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، کراچی میں عوام سراپا احتجاج، ملیر نیشنل ہائی وے پر مظاہرہ، ملیر کوٹ سے آنے اور جانے والی شاہراہ بند، اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک جام، بلدیہ ٹاؤن میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور پانی بحران پر احتجاج، کے الیکٹرک انتظامیہ نے احتجاج کے باعث دفتر کے دروازے بند کر دیے، شہری کہتے ہیں بجلی آتی نہیں، بھاری بل آ جاتے ہیں، حکومت کو عوام کا کچھ خیال نہیں، بجلی سستی کرنے کا دعویٰ کرنے والے مہنگی بجلی بھی نہیں دے رہے۔ کوئٹہ میں فائرنگ سے سوئس سٹن گیس کمپنی کے ڈپٹی مینیجر منیر احمد لہری جاں بحق۔ پولیس کے مطابق منیر احمد بچوں کو اسکول چھوڑ کر گھر واپس جا رہے تھے۔ ملزمان نے صبح 9 بجے نشانہ بنایا۔ پشاور رنگ روڈ میں فائرنگ سے جاں بحق ٹریفک اہلکار کی نماز جنازہ ادا۔ پولیس کے مطابق محمد طاہر ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہا تھا۔ جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد، سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے شفیع محمد صدیقی کے نام کی منظوری دے دی گئی۔
عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستوں کی سماعت. چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کیا کوئی چیز غلط رپورٹ ہوئی جس پر پیمرا نے نوٹیفیکیشن کیا؟ 1 سال میں پیمرا نے غلط رپورٹنگ پر کتنی کارروائیاں کی؟ رپورٹرز تو بالکل درست رپورٹنگ کرتے ہیں، شام کو جو پروگرامز میں بیٹھ کر فیصلے سناتے ہیں وہ مسئلہ ہے. عدالتی کارروائی کو ان کیمرہ کرنا یا نہ کرنا عدالت کا کام ہے. عدالت میں موجود لوگوں کو کارروائی دیکھنے کا حق ہے تو غیر حاضر لوگوں کو کیوں نہیں؟ میں عوام کے حقوق کا محافظ ہوں، پوری دنیا کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا. سماعت کل تک ملتوی. Over 8 months, Israel's military onslaught has killed almost 40,000 Palestinians, mostly women and children. International community has the right and indeed the urgent obligation to intervene to stop this genocide. غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کے خلاف اقوام متحدہ میں پاکستان نے آواز اٹھائی. غزہ میں انسانی بحران پر اقوام متحدہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ. اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے باوجود اسرائیل کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے. بھارتی ہندوتوا سرکار سے 200 ملین مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ ہے. اسرائیلی فورسز کے شجاعیہ اور خان یونس پر حملے، بے گھر فلسطینیوں کو نکلنے کی وارننگ دے دی. رفح کی خیمہ بستی پر فضائی اور زمینی حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 25 فلسطینی شہید، 80 سے زیادہ زخمی. خان یونس میں اسرائیل کی مسلسل بمباری سے عمارتوں کے ساتھ سیوریج کا نظام بھی تباہ، گندا پانی گلیوں میں جمع، تعفن زدہ ماحول سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ. بھارت میں مذہبی تقریر کے دوران بھگدڑ مچنے سے 107 افراد ہلاک، درجنوں زخمی. پولیس نے بتایا اتر پردیش کے ضلع ہاتھرس میں ہندوؤں کی مذہبی تقریب کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جمع تھی. رسم کے اختتام پر اچانک بھگدڑ مچ گئی. مرنے والوں میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے. کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. واقعے کی تحقیقات جاری. برطانیہ کے عام انتخابات میں 2 روز باقی، تمام سیاسی جماعتوں کی ڈور ٹو ڈور اور کارنر میٹنگز کے ساتھ منفرد انداز میں انتخابی مہم جاری. لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ نے چھلانگ ہی لگا دی. ایڈی ریو نے بنجی جمپنگ لگا کر لب ڈیم کو ووٹ دینے کا نعرہ لگایا. کنزرویٹو کے رشی سناک اور لیبر پارٹی کے کیئر سٹارمر مہم میں مصروف. مظفر آباد میں درخت سے لٹکا تیندوا ریسکیو کر لیا گیا. درخت میں دم اٹکنے کی وجہ سے 3 گھنٹے تک پھنسا رہا. محکمہ وائلڈ لائف نے تیندوے کو ریسکیو کر کے جنگل میں چھوڑ دیا. کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم پرتگال نے یورو کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. پرتگال اور سلوینیا کے درمیان میچ کا اختتام سنسنی خیز ہوا. مقررہ وقت میں دونوں ٹیمیں کوئی گول نہ کر سکیں. پرتگال نے پینلٹی پر 3-0 کی بڑھتری سے کامیابی حاصل کی. دوسرے میچ میں فرانس نے بیلجیم کو 1-0 سے شکست دی. اور امریکہ میں عراقی حسینہ ملکہ حسن منتخب. زنوبیہ جعفر نے مس عرب USA 2024 کا تاج سر پر سجا لیا. ایریزونا میں ہونے والے مقابلہ حسن میں 177 حسیناؤں میں سے 28 سال کی زنوبیہ کو سب سے زیادہ پرکشش خاتون تسلیم کرتے ہوئے اعزاز سے نوازا گیا.